السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، ہم یہ مسئلہ تو جانتے ہیں کہ اگر ہم پر غسل فرض ہو گیا ہو، یعنی بڑی ناپاکی کے ساتھ ہم ناپاک ہیں، جیسے صحبت کی ہو یا احتلام ہوا ہو وغیرہ، یا اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں یعنی حیض کی حالت میں ہے، MC کی حالت میں ہے، ماہواری ہے، یا کوئی عورت نفاس کی حالت میں اس کے یہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں۔ تو اس بڑی ناپاکی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، نہ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہم قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ ہاں، ایسی عورت اگر ذکر کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے، یا ایسا شخص درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، یا دعا مانگتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں ہم پہلے بھی کئی ویڈیو میں یہ بات بتا چکے ہیں، لیکن آج ہمیں خاص طور سے جو مسئلہ ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ناپاک شخص ہے جس پر غسل فرض ہے، یا یہ حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، تو یہ جس چیز کو چھوئے تو کیا وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کون سی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہے؟ کون سی چیزوں کو چھونے سے اس کو بچنا چاہیے؟ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ دیکھو دوستو بزرگو، یہ جو نجاست ہے، یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ غسل فرض ہو گیا ہے، یہ نجاست حکمیہ ہے۔ حکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت جو حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، یا ایسا مرد جس پر غسل فرض ہوگا، یا عورت جس پر غسل فرض ہو گئی، یہ اگر کسی چیز کو چھوئے گی نا تو وہ چیز چھونے سے ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ حکمی نجاست کا مطلب یہی ہے کہ یہ مان لو یہ عورت گادی پر بیٹھی ہے، کسی گدے پر بیٹھی ہے، صوفے پر بیٹھی ہے، یا یہ عورت کسی برتن کو ہاتھ لگا رہی ہے، یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا گھر میں جو بھی کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مسئلہ بھی پیش آیا تھا، ایک خاتون کی طرف سے ایک مرد نے یہ سوال کیا کہ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ایک عورت کپڑے سی رہی تھی، کپڑے سیتے سیتے جب کپڑا کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے کپڑا پہن کر دیکھا، اور وہ عورت ناپاکی کی حالت میں یعنی حیض کی حالت میں تھی۔ اب حیض کی حالت میں تو ظاہر سی بات ہے، ناپاکی تو ناپاکی کے مقام پر لگی ہوتی ہے نا، باقی پورے کپڑے ناپاک تھوڑی ہوتے ہیں اس کے۔ اب اس نے وہ کپڑے پہن کر دیکھے کہ ہاں مجھے یہ کپڑے فٹ آئے یا نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر وہ کپڑے اس نے اتار دیے، تو وہاں جو دوسری خواتین تھی وہ اس کو کہنے لگی کہ تو نے چونکہ حیض کی حالت میں ان کپڑوں کو پہن کر ٹرائی کیا ہے، اس لیے اب تجھے ان کپڑوں کو دھونا پڑے گا، یہ کپڑے ناپاک ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر عورت پر یا مرد پر غسل فرض ہو گیا اور اس نے پاک کپڑے تھوڑی دیر کے لیے مجبوری میں پہنے اور پھر وہ اتار دیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کپڑے ناپاک ہو گئے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو ہم چھوئیں، کسی سے مصافحہ کریں، برتن کو چھوئیں، کپڑوں کو، گادی کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں کو بھی چھوئیں گے، اگر ہمارے بدن کی ناپاکی اس جگہ کو نہیں لگی ہے تو وہ سامنے والا انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ نجاست حکمیہ ہے۔ اگر ہمارے بدن کی ناپاکی اگر ہم سے کسی چیز میں منتقل ہوئی ہے، یعنی برتن پر لگ گئی ہو، کپڑے پر لگ گئی، گدے پر لگ گئی، تو وہ چیز ناپاک ہوگی، اور اگر نہیں لگی ہے ناپاکی تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اچھے سے اس مسئلے کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھائے، اور مسائل کو سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔